کنور کو بلا کر کہتا ہے کل عثمان کو اسی قلعے میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ اس قصے کے آغاز میں کنور کہتا ہے گندوز صاحب اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ عالم شاہ غصے میں کہتا ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کنور کہتا ہے مگر سلطان کا فرمان قطعی طور پر عثمان کو کونیا لے جانے کا ہے۔ عالم شاہ آگے بڑھ کر کنور سے کہتا ہے سلطان تخت پر بیٹھ کر حکم جاری کرتے رہتے ہیں مگر تلوار یہاں میری گردن پر رکھی گئی تھی کنور، اور عالم شاہ کی نافرمانی کی سزا یہی ہے۔ یہ سن کر کنور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں روگتوس ایک سرنگ کے ذریعے باہر آتا ہے۔ اسی دوران چرواہا اور کمرال ابدال وہاں پہنچتے ہیں تو روگتوس اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ روگتوس جب کمرال ابدال کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ کمرال ابدال سرنگ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہم تو یہاں عثمان صاحب کے منتظر تھے، ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ روگتوس کمرال ابدال سے کہتا ہے تم تو پادری فلپ ہو۔ کمرال ابدال کہتے ہیں میرا نام فلپ نہیں بلکہ کمرال ابدال ہے اور ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ روگتوس چرواہے کی طرف دیکھتا ہے تو کمرال ابدال کہتے ہیں ہم عثمان صاحب کے ہم سفر ہیں، سنا ہے کہ تم بھی اب ان کے دوست بن گئے ہو۔ روگتوس اپنی تلوار میان میں رکھ لیتا ہے تو کمرال ابدال فکرمندی سے پوچھتے ہیں تم قلعے سے کیوں بھاگ رہے ہو اور عثمان صاحب کہاں ہیں؟ روگتوس کہتا ہے ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے، عثمان صاحب اور کوسس قید ہو گئے ہیں جبکہ میں بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر کمرال ابدال اور چرواہا کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ روگتوس کہتا ہے عالم شاہ نے نکولا کو ساتھ ملا کر میرے سپاہیوں کو خرید لیا ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں گندوز کہہ رہا تھا ہم بھائی کو بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس نے خود کو کنویں میں پھینک دیا۔ سلجان کہتی ہے بڑبڑاؤ مت، اپنی بات پوری کرو شاباش۔ گندوز کہتا ہے والدہ عثمان نے وزیر کو مارنا چاہا ہے، اب عثمان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سن کر بالا ملن اور باقی سب لوگ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گندوز سلجان کے سامنے آ کر کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کی جان کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ بلیجک قلعے میں ایک پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا تھا۔ ایک شخص گھنٹی بجا کر وہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہمارے سپاہیوں کے قاتل عثمان کو بلیجک میں پھانسی دی جائے گی۔ اسی دوران عالم شاہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قلعے کے لوگ جب عثمان کی پھانسی کی خبر سنتے ہیں تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں۔ اسی دوران جولیا بھی وہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ عالم شاہ اپنے فرمان نامی آدمی سے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، عثمان آج یہیں پر مرے گا۔ فرمان کہتا ہے سب تیاریاں آپ کی مرضی کے مطابق ہو چکی ہیں۔ جولیا عالم شاہ کے پاس آتی ہے تو عالم شاہ جولیا سے پوچھتا ہے کیا روگتوس کا کوئی سراغ ملا ہے؟ جولیا کہتی ہے ابھی تک نہیں ملا۔ عالم شاہ کہتا ہے روگتوس کو ڈھونڈو جولیا، ہر تدبیر استعمال کرو۔ کائی قبیلے میں گندوز اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا میں نے وزیر سے بات کی اور اس نے عثمان کے گلے میں موجود پھانسی کا پھندا نکال دیا۔ سلجان کہتی ہے وہ شیطان بغیر وجہ کے کوئی کام نہیں کرتا، بتاؤ اس نے بدلے میں کیا طلب کیا ہے؟ گندوز جٹھائی سے کہتا ہے وزیر کے بقول اب اس خطے میں عالم شاہ کا دستے بازو بنوں گا اور سرداری کے لیے جرگہ بلایا جائے گا۔ یہ سن کر سب لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے جبکہ ملن گندوز کے سامنے آ کر کہتی ہے قبیلے کا سردار موجود ہے گندوز صاحب، ہم آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بالا بھی آگے بڑھ کر کہتی ہے چاند دن آپ پوسٹ پر بیٹھ کے آ گئے، آپ تو پوسٹ کے اصل مالک کو ہی بھول گئے۔ گندوز کہتا ہے قبیلے اور عثمان کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں کبھی پہچان ہی نہیں پائی گندوز، میرا جانا پہچانا گندوز ایسا کبھی نہ کرتا، وہ تو اپنے بھائی کے پیچھے کھڑا ہوتا اور اپنے سپاہیوں کو لے کر اپنے بھائی کی جان بچا آتا۔ گندوز ایک طرف آ کر غصے میں کہتا ہے اگر کوئی میری بات کے خلاف گیا تو جان لیں کہ وہ سردار کی بات کے خلاف جانے والا سمجھا جائے گا۔ یہ سن کر بالا اور ملن وہاں سے چلی جاتی ہیں جبکہ سلجان گندوز سے کہتی ہے انسان کو اپنے قدم دیکھ بھال کر رکھنے چاہیے گندوز، تاکہ بعد میں وہ افسوس نہ کرتا پھرے۔ یہ کہہ کر سلجان بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زندان میں عثمان اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے تھے میرے جانبازوں ہم سب حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اب یزید اپنی یزیدیت دکھائے گا۔ اگر ہمارے نصیب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح شہید ہونا ہوا تو ہم لوگ شہداء میں شمار ہوں گے الحمدللہ۔ عثمان کی باتیں سن کر عثمان کے سپاہی شہادت کے لیے کافی زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف چرواہے کے خیمے میں پہنچ کر روگتوس کہہ رہا تھا میرے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ چرواہا کہتا ہے انسان ایسا ہی ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے آدمیوں کے پاس جاؤں گا، وہ تمہارے وفادار ہوئے تو وہ خود چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ روگتوس کہتا ہے اس کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا،
اگر تم لوگ میرے کمانڈروں کو یہاں لا سکتے ہو تو عثمان کے حوالے سے بھی معلومات آ جائیں گی۔ جولیا کی غداری کی وجہ سے اس وقت عثمان نکولا اور وزیر کے قبضے میں ہے، وہ لوگ اب عثمان کو مار ڈالیں گے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں عثمان صاحب مارے گئے تو شہید ہوں گے اور شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا روگتوس۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ اگر ہم شہید ہوئے تو ہمارا مقصد ادھورا نہیں رہے گا اور ہمارا چھوڑا گیا اسلام کا پرچم ہماری بہادر اولاد بلند کرے گی۔ عثمان کہتے ہیں کائی کے بہادر سپاہیوں میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں معاف ہیں حضور۔ دوسری طرف روگتوس کمرال ابدال اور چرواہے سے کہہ رہا تھا، اگر عثمان صاحب مر گئے تو آپ بغیر سردار کے رہ جائیں گے۔ یہ سن کر کمرال ابدال روگتوس کو کچھ اسلامی واقعات سناتے ہیں۔ روگتوس کہتا ہے ترکمان ہر گزرتے دن مجھے پہلے سے زیادہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ چرواہا کہتا ہے ہر شخص کی موت ناگزیر ہے لیکن ابھی تک آپ کا وقت نہیں آیا عثمان صاحب۔ چرواہا اپنی مٹھی بند کر کے کہتا ہے عثمان صاحب نے ابھی تک تو اپنی سلطنت قائم کرنی ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں راز ظاہر ہو گیا ہے۔ روگتوس کمرال ابدال اور چرواہے کی باتیں سن کر کافی زیادہ حیران تھا۔ ادھر جولیا زندان میں عثمان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم سب لوگ مرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تم لوگوں کی موت کا نظارہ دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوں۔ عثمان کہتے ہیں ہم اگر مر بھی جائیں تو شہید ہوتے ہیں، ہم لوگ پھانسی کے پھندے سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر ہم لوگ زندہ رہے تو تم لوگ اپنے لیے قبریں کھود کر خود ان کے اندر داخل ہو جانا۔ جولیا اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے تو عثمان اور اس کے سپاہیوں کو کھول کر وہاں سے باہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ادھر نکولا اپنے کمانڈر آرگوس کے ساتھ ہرمنکایا قلعے میں آتا ہے۔ تمہاری کہتی ہے سپاہیوں اس آدمی کو یہاں سے نکالو، مگر سپاہی کوئی حرکت نہیں کرتے۔ نکولا آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تمہاری کہتی ہے خبردار نکولا میرے قریب مت آنا، اگر اس قلعے میں تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم اس کی بہت بھاری قیمت چکاؤ گے۔ نکولا کہتا ہے اتنا پر یقین مت ہو ماری، کیونکہ اب یہ قلعہ تم لوگوں کا نہیں رہا۔ تمہارے پیارے بھائی کوسس نے عثمان کے ساتھ اتحاد کر کے وزیر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کوسس اب ایک غدار ہے اور غداروں کی سزا موت ہوتی ہے۔ نکولا تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہرمنکایا قلعہ اب میرا ہے۔ ماری پوچھتی ہے تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے نکولا؟ نکولا کہتا ہے اس کے ساتھ جو کرے گا وہ شہنشاہ کرے گا ماری، اور اب تم یہ قلعہ آرام و سکون سے میرے حوالے کرو گی۔ کوسس کا کمانڈر سامویل وہاں آتا ہے تو ماری سامویل سے کہتی ہے نکولا کو اس قلعے سے نکالو۔ سامویل نکولا کے سامنے آ کر کہتا ہے آیا نکولا میں اور میرے سپاہی آپ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ سپاہی جب ہرمنکایا قلعے کے جھنڈے اتارنے لگتے ہیں تو ماری اور اس کی خادموں مذمت کرتی ہیں، مگر نکولا کے آدمی انہیں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایناگول قلعے کے جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ نکولا سامویل سے کہتا ہے اگر ترگت اس قلعے میں آئے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ سن کر ماری کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور نکولا پر چلاتے ہوئے کہتی ہے تمہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا نکولا۔ نکولا اپنے کمانڈر آرگوس سے کہتا ہے ماری کو میرے قلعے لے جاؤ، میں اپنے کام ادھورے چھوڑنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ نکولا ماری کے پاس آ کر کہتا ہے اس دن تمہیں مار جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب میرا غصہ اور بھی شدید ہو گیا ہے ماری۔ اس کے بعد وہ سب لوگ ایناگول قلعے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بلیجک قلعے میں عثمان اور اس کے سپاہیوں کو پھانسی دینے کے لیے سین میں لایا جاتا ہے۔ قلعے کے لوگ عثمان اور اس کے سپاہیوں کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں، مگر بزنطینی سپاہی انہیں پیچھے رہنے کا کہتے ہیں۔ عثمان جب عالم شاہ کے سامنے پہنچتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے پہلے عثمان کو پھانسی دی جائے گی اور پھر اس کے سپاہیوں کی باری ہوگی۔ سپاہی جیسے ہی عثمان کو پھانسی دینے کے لیے پکڑنے لگتے ہیں تو عثمان سپاہیوں کو خود سے دور کرتا ہے اور خود پھانسی کے پھندے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران نکولا وہاں پہنچ کر مسکرانے لگتا ہے۔ عثمان کے سپاہیوں کی گردنوں میں بھی رسیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ عالم شاہ نکولا سے کہتا ہے بالکل مناسب وقت پر آئے ہو نکولا۔ نکولا کہتا ہے ہرمنکایا پر قبضہ کرنے کے بعد جانا تو مجھے ایناگول کی طرف تھا، مگر عثمان کی پھانسی کا وقت قریب دیکھ کر میں یہاں آ گیا۔ نکولا عالم شاہ سے کہتا ہے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اس لمحے کا میں نے کتنا انتظار کیا ہے عالم شاہ، آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے ابھی ہم بہت ساری عیدیں ایک ساتھ دیکھیں گے نکولا۔ عثمان پھانسی کے پھندے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو نکولا کہتا ہے آخر کار عثمان میں تمہیں مرتا ہوا دیکھوں گا۔ اس کے بعد جلالی عثمان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیتا ہے، جبکہ عثمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالب نہیں۔